بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مثالیں بیان کی ہیں مختلف مطالب کو سمجھانے کے لیے۔ ان مثالوں میں سے چوتھی مثال جو قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہے وہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 74 کے اندر ذکر ہوئی ہے۔ یہاں پر دل کو تشبیہ دی جا رہی ہے، دل کی مثال دی جا رہی ہے پتھر کے ساتھ، کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہوئے ہیں یا پتھر سے زیادہ سخت ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر پتھر کے مختلف اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن کے اوپر پانی گرتا رہتا ہے اور اس پانی کے گرنے کی وجہ سے ان کے اندر دراڑ بنتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں پانی کے گرنے کی وجہ سے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے اور خوف سے اور خشیت سے گر جاتے ہیں۔ تو یہ پتھر ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو بنی اسرائیل اور جو مخالف قوم ہے جو اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہی ہے، ان کے دل ہیں کہ ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ قصہ کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک قتل ہوتا ہے اور اس قتل کی وجہ سے ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ قتل تواریخ کے اندر اور تفاسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک ثروت مند انسان کے بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا۔ بھتیجا ہے جس نے اپنے چچا کو قتل کیا، اس کی میراث کو حاصل کرنے کے لیے۔ بعض کہتے ہیں کہ اکیلا وارث تھا اس کا، یا بعض نے کہا ہے کہ وہ اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکی، تو اس غرض اور غایت کے لیے اس نے اپنے چچا کو قتل کیا۔ المہم اس نے قتل کیا اور اس کے بعد پھر قاتل کی تلاش شروع ہوئی۔ جب قاتل کو ڈھونڈ رہے ہیں تو بھتیجا بھی قاتل کو ڈھونڈنے ان سب قوم کے ساتھ نکل پڑا۔ تو اس حوالے سے مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ اس قتل کے معمہ کو کیسے حل کیا جائے، اس مشکل کو کیسے حل کیا جائے۔ تو قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوا کہ ایک گائے لی جائے کہ جس کو ذبح کیا جائے، اور اس کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ بار بار انہوں نے سوال کیا، پوچھا کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز آئی، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کا حکم بیان کر رہا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلین میں سے ہوں۔ اس کے بعد پھر جب یقین ہو گیا کہ بات تو ٹھیک ہے تو پھر کہا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اپنے پروردگار سے پوچھو کہ چاہتا کیا ہے۔ تو اس طرح سے ایک نزاع ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گائے کا کہا، اور قرآن مجید کے اندر یہ مفصل واقعہ ہے۔ تو یہاں پر اس لجاجت کے بعد اور اس ہٹ دھرمی کے بعد اور اس استہزاء کے بعد قرآن مجید کے اندر پھر یہ آیت وارد ہوئی ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس مکمل قصہ کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، قاسی ہو گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یہ پتھر کی طرح ہے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھروں کی اقسام ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو پھوٹتے ہیں، ان سے چشمے نکلتے ہیں، اور بعض پتھر پانی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور بعض پتھر خوف خدا کی وجہ سے گر جاتے ہیں، لیکن ان کے دل ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بھی ایسے ہیں کہ جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ ان کے دل ہیں کہ ان کے اوپر علم و حکمت کے چشمے اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر جہالت بھری ہوئی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو ٹوٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بعض ایسے ہیں کہ جو خوف خدا سے پتھر گر جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر چوتھی مثال استعمال ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں صحیح قرآن تعلیمات پڑھنے، سمجھنے،
ان پر عمل کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔